اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ حضرات قرآن مجید کی 4 صورتوں کے شروع میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں فرشتوں کی اور ہواؤں کی، ان میں سے یہ چوتھی اور آخری صورت ہے۔ سب سے پہلی صورت سورہ صافات تھی، اس کے بعد پھر سورت ذاریات تھی، پھر سورت مرسلات تھی جو 29ویں پارے کی آخری صورت تھی، اور پھر یہ 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ اس میں بھی ایک ہی انداز سے وہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس پر تقریباً ان قسموں کے بارے میں تقریباً اجماع ہے تمام مفسرین کا کہ یہ فرشتوں ہی کے بارے میں کھائی گئی ہیں۔ والنازعات غرقا، نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، کھینچنے والے، یعنی کیونکہ فرشتے جمع مکسر ہے، ملائکہ تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن تو اردو ترجمہ ہم کریں گے اردو محاورے کے لحاظ سے کہ ان فرشتوں کی قسم جو ڈائیو کر کے انسان کی ارواح کو کھینچ لیتے ہیں۔ یہ موت کے وقت کا تذکرہ ہے، اور یہ روح کا تذکرہ ہے جو انسان کے جسم میں سے نکالی جاتی ہے موت کے وقت۔ ویسے تو انسان کی روح اور اس کا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ نیند میں بھی ٹیمپریریلی ڈیٹیچ ہوتا ہے۔ ہم بستر پر پڑے ہوتے ہیں، ہمارا جسم وہاں پر خراٹے لے رہا ہوتا ہے، سانس بھی چل رہا ہوتا ہے، گردے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جگر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ہے، یعنی ہم اس جسم میں سے نکل کر چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو موت کے وقت پرماننٹلی اس جسم میں سے روح نکالی جاتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ پہلے دوسری آیت پڑھ لیں، والناشطات نشطا، اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ انسان اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کی روح ایسے کھینچتے ہیں فرشتے جیسے کباب کے اوپر سے سیخ کے اوپر سے کباب جو ہے وہ اتارا جاتا ہے۔ ذہن میں لائیے گا کہ بہت سا حصہ جو ہے کباب کا وہ اس کے سیخ کے ساتھ ہی چمٹا رہ جاتا ہے، تو آپ زور لگا کر اس کو نکالتے ہیں جس سے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ چھل کر سیخ کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور کچھ کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے کہ جیسے کوئی بند کھول دیا جائے اور مشک جو ہے پانی کی اس کے میں سے کوئی قطرہ ٹپک کر نیچے گر جائے، اس طرح انسان کی روح نکل جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا لازماً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کو ہارٹ اٹیک سے یا کسی ایکسیڈنٹ سے آل آف اے سڈن انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ کمفرٹیبل ڈیتھ ہے اور وہ نیک انسان کی موت ہے، اور اگر انسان کو اس وقت تکلیف سے گزرنا پڑے تو وہ برے انسان کی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو آخری اوقات ہیں، آخری لمحات ہیں، وہ بڑے پینفل ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو دیکھتی تھی وہ کہتے تھے ہائے ابا جان، ہائے آپ کی تکلیف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا کہ بیٹا آج کے بعد تمہارے باپ کو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو کوئی خاص کیفیت ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کی روح جو ہے جن کا دل دنیا میں لگا ہوا نہیں ہوتا، ان کی روح تو آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے میں نے کیا وہ تو خواب میں بھی نکلتی ہے، لیکن کسی خاص کیفیت کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان کا چونکہ دل دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کباب جو ہے وہ سیخ کے اوپر ہے اور مشکل سے وہاں سے نکل رہا ہے، اور دوسرے جو ہیں جن کا دل دنیا میں نہیں لگا ہوا اور وہ ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو تیار ہیں، ان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں فرشتے اس فضا میں بلا رکاوٹ تیرتے پھرتے ہیں، فالسابقات سبقا، اور پھر جو لپک کر آگے بڑھتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کمپلائنس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں،
کہ یعنی ریلیکٹنٹلی وہ یہ احکام پورے نہیں کرتے، بجا نہیں لاتے، بلکہ بڑی خوشی سے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے کرتے۔ فالمدبرات امرا، آپ کو یاد ہوگا، اب پتہ نہیں کیا اسکول کا سسٹم ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں جب استاد کوئی سوال پوچھتا تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر یوں یوں کر کے آگے ہو جاتے تھے کہ پہلے میں جواب دے لوں، دوسرا کہتا کہ نہیں پہلے میری بات سن لے، میں جواب دیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ سبقت لے جانے کی ایک کوشش کو آپ تصور میں لائیے۔ فالمدبرات امرا، پھر ان کاموں کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کیے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی پچھلے مقامات میں، وہاں تو دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے، انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، تو آپ باقیوں پر قیاس کریں گے کہ یہاں بھی محذوف وہی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے اس گواہ ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ قلوب، اب آخرت کا نقشہ کھینچا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت سے لوگوں کے دل خائف ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ڈرنے کا تعلق اور خوشی کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ، یعنی دماغ جو ہے وہ تو انسان کو ڈیٹا فراہم کرتا ہے اور کیلکولیشن کر کے دیتا ہے، لیکن فائنلی خوش ہونا ہے یا پریشان ہونا ہے، ڈرنا ہے یا ڈیلائٹڈ فیل کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کے فنکشنز ہیں۔ تو اس کو یہاں کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل ڈرے ہوئے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ شرمندگی کا جسچر ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے، ڈیلائٹڈ ہوتا ہے، تو وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اور سر اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے، اور جب انسان نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو نظریں ہیں وہ زمین پر گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا نقشہ ہے ابصارها خاشعہ، یعنی یہ دو الفاظ ہیں، خا شین اور عین، اس کے معنی ہے نیچا ہونا، خشوع عاجزی، اور ایک ہے خشیت، اس کا مادہ ہے خا شین یا، اس کے معنی ہے ڈر۔ دونوں آ رہے ہیں اسی آیت، اسی صورت کے اندر، ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی گڑی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یا وہ کہتے ہیں، بلکہ پریزنٹ میں ترجمہ زیادہ صحیح ہوگا، کافر کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مرنے کے بعد۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، برا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا نقصان کا لوٹنا ہوگا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ کفار کی، آخرت کے منکرین کی آپس کی کنورسیشن ہے، جیسے ٹچکریں کر رہے ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اب وہ اس پر تبصرے کر رہے ہیں، لو جی نبی سنو، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے۔ دوسرا تبصرہ کرتا ہے، ہاں جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ تیسرا کہتا ہے، او جی اگر ایسا ہوا پھر تو بس یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا، یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن آپس میں جو تبصرے ہیں وہ ٹونٹنگ انداز میں کر رہے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے، یہ نوٹ کیجئے نا کہ خاصرہ کے بعد جو ہے وقف لازم ہے کہ یہاں اب اگلا جملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنٹینیوس نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں ان کے تبصرے تھے، لیکن اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک زوردار ڈانٹ ہوگی، یعنی انسانوں کو مارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اور دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگ، کوئی لمبی چوڑی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کافی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک زوردار ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور وہ جھٹ میدان حشر میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔
اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی تبصرے سورۃ اعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ قصص میں، پھر اس کے بعد سورۃ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں چند آیات ہیں. ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اذ ناداہ ربہ، جب موسیٰ کو اس کے رب نے پکارا. کیا ذرا تھوڑا سا، یعنی اگر احتیاط سے آپ نہیں پڑھیں گے، تھوڑی بہت عربی آپ کو آتی ہے یا بڑے سمپل سے الفاظ ہیں، ندا کا لفظ ہے، موسیٰ بھی ہے اور ہو بھی ہے. تو جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو پکارا بالوادی المقدس طوا کے مقدس میدان میں سے، طوا کی مقدس وادی میں سے، کیا کہا پکار کر؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلا جا، وہ بغاوت پر اتر آیا ہے، سرکشی کر رہا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے پوچھ، اس سے کہہ، یعنی اس سے پوچھ کہ کیا تم پاک ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اب یہ دیکھیے وہ خشیت والا آ گیا، خاشین یا مادہ ہے. اور کیا تم چاہتے ہو، کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو، اور کیا میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف؟ نتیجہ کیا نکلے؟ فَتَخْشَىٰ، اور تو اس سے ڈر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا صرف تعارف جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ میں اس سے ڈروں. یعنی ہر دو آدمی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ایک کی ہیبت آپ پر طاری ہوتی ہے اور دوسرے کو آپ دوسرے سے ہیبت طاری نہیں ہوتی. آپ کا باس، آپ کا امپلائر، اس کا تذکرہ جب ہوگا تو آپ کے دل میں ایک اس کا روب ضرور ہوگا. تو کیا میں تمہیں ڈائریکٹ کروں تمہارے رب کی طرف؟ فتخشا، کہ تو اس سے ڈرے. فاراہ الآیت الکبریٰ، اور یوں موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی. وہی یعنی جب وہ اپنا عصا زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. فراہ الآیت الکبریٰ فکذب وعصیٰ، لیکن فرعون نے اس کو جھٹلایا اور موسیٰ کی نافرمانی کی، موسیٰ کا کہنا نہیں مانا. ثم ادبر ویسعیٰ، اب یہ ذہن میں لائیے جو تفصیل سے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم فرعون کے دربار میں گئے رسالت ملنے کے بعد، تو انہوں نے کہا نا کہ ہم دونوں، میں اور ہارون، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہی رب ہے، تو اس سے ڈر اور اس کے سامنے ہتھیار ڈال اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. اچھا، اب اس پر جو لاسٹ ٹائم بھی تذکرہ کیا تھا میں نے، یہ سیاسی بیان فرعون کے یہ بڑے اہم ہیں آج کی سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی. آج بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو اپنے درباریوں سے کہا فرعون نے کہ یہ دو جادوگر ہیں جو تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی بیان ہے. یعنی اس نے خوب سمجھ لیا تھا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور یہ اس کی نشانیاں ہیں، لیکن اس نے اس کو جادو قرار دیا. یعنی درباریوں کو ڈائریکٹ کیا کہ تم اس کو یوں اس فریم میں اس کے رکھو، دیکھو کہ یہ جادو ہے، اور کہا کہ یہ دونوں جادوگر جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے. اور پھر ان کے درباریوں کی زبان سے نکلوایا. ان کا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو درباریوں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا ٹائم آپ گین کر لیں، ٹائم بائی کریں، اور کچھ دیر کے لیے ان کو ذرا موقع دیں، اور پھر ملک بھر سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں، ماہر جادوگر، ان کو اکٹھا کر کے مقابلہ کروا دیں اور اس کو ان کے ہاتھوں ہروا دیں. تو پھر آپ کا جو رول ہے، آپ کا جو مائٹ ہے، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. اب اس کی طرف اشارہ ہے. ثم ادبر یسعیٰ، اور پھر وہ لوٹا تدبیریں کرتا ہوا
یعنی آپ غور کیجئے نا کہ کوئی اہم جب بھی اسائنمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہے گا یہ کام کرو اور مجھے ریگولرلی رپورٹ کرو کہ کیا کچھ کیا تم نے، کتنے جادوگر سے رابطہ ہوا ہے، اچھا وہ فلانا جو ہے اس سے رابطہ کیا ہے، اس سے کیا ہے رابطہ، یہ کیا ہے، ادبارہ لوٹا اور پھر دوڑ دھوپ کی اس نے، یسا فحشر فنادا، اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ حشر جو ہے قیامت، اس کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب اکٹھے ہوں گے، اس لیے وہ حشر ہے۔ فحشر فنادا، اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، اور لوگوں کے سامنے کہا کہ آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ، اصل میں تمہارا بڑا رب میں ہی ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام نہیں، صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پہلے رکنے کا حکم دیا اور بنی اسرائیل نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنی آل فرعون سمندر کے اندر آئے، اللہ نے اس کو چلنے کا حکم دے دیا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اب موسیٰ کے اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کیا ہے؟ لیسن، اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عبور سے نکلا ہے۔ عبور کرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے، اس کنارے سے اس کنارے تک جانا کیا ہے، یہ دریا کو عبور کرنا ہے۔ ایک واقعہ دیکھ کر اس سے کنکلوژن نکالنا کہ کل یہی معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ بہت بڑا سمجھتا ہو، اس کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ بڑا اللہ ہے، اور اس نے اگر فرعون کو ایک سیکنڈ کے اندر ڈبو دیا تو پھر میں تو کوئی ہوں ہی کچھ نہیں۔ تو ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے، لیسن ہے، لمن یخشی، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ اس کی طاقت سے ہی ڈرے گا نا، اگر اس کو سمجھے گا ہی کچھ نہیں پھر ڈرے گا کیوں؟ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے، یہ بہت ڈفرینٹ رکوع ہے قرآن مجید کے مقامات میں سے۔ اس کا آخری حصہ میں توجہ دلاؤں گا کہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہیں پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل تھا یا آسمان کو پیدا کرنا؟ وہ آسمان جس کی بلندی کا آج تک ہمیں کوئی پتہ نہیں، لائٹ ایئرز میں فاصلے ناپ کر بھی، یعنی روشنی ایک سیکنڈ میں 1,74,000 میل فاصلہ طے کرتی ہے، اور سال میں کتنا کرے گی اس سے ہم فاصلے ناپتے ہیں ایسٹرونومی میں، لیکن ابھی تک آسمان کی جو بلندی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اور اس کی کینوپی، اس کے گنبد کو بلند کیا، فسواہا، اور اس کو سنوارا، فکس کیا۔ یعنی کسی بھی کام کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے تو اس میں ایررز کے چانسز جو ہے وہ کم ہو جاتے، زیادہ ہو جاتے، سوری۔ تو آسمان کی پھیلاؤ کا اندازہ کریں، اس کی بلندی کا اندازہ کریں، یٹ دیر از نو ایرر اینی ویئر۔ تو رفع سمکہا فسواہا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس نے رات کو تاریک بنایا، اس کی رات کو اللہ نے تاریک بنایا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کو دھوپ نکالی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اور زمین میں سے اس کا پانی بھی نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک سائیکل بنایا ہے۔ بارش برستی ہے اور ہمیں سیراب کرتی ہے۔ ہمیں سے مراد صرف انسان ہی نہیں ہے، پودے بھی اور دوسرے جانور بھی۔ پھر جتنا پانی بچ جاتا ہے، اچھا یہ ایک طرف ہے بارشیں، دوسری طرف کیا ہے کہ بخارات جو اٹھتے ہیں جن سے وہ بارشیں بنتی ہیں، ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ خلیج بنگال سے بخارات اٹھے، ہوائیں ان کو دھکیل کر کوہ ہمالیہ کی طرف لے گئیں۔ یہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی حد تک ہے، ہر طرف ایسا ہی ہوگا کوئی نظام۔ وہاں سے وہ ٹھنڈی ہو کر اوپر چلے گئیں، بادل بن کر پھیل گئیں، پھر یہاں برسی، پھر جو پہاڑوں پر برف جمی وہ پگھلی، اور پھر یہ دریا جو ہے وہ بہہ نکلے۔ کہاں سے؟ وہ کشمیر سے یہ دریا جو ہے وہ چل رہے ہیں اور پورے پاکستان کو وہ سیراب کر رہے ہیں۔ اس سے ہم خود بھی پانی پیتے ہیں، ہمارے جانور بھی پیتے ہیں، ہمارے کھیت بھی پیتے ہیں، اور پھر جتنا باقی بچ جاتا ہے وہ پھر سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر سمندر میں جا کر پھر بخارات بن کر اٹھے گا۔ تو یہ لائف سائیکل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی پانی پرووائڈ کرتا ہے اور ہمارا چارہ بھی اگاتا ہے۔ پھر یہ جو اگنے والی چیزیں ہیں یہ پھر دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہمارے جانور کھاتے ہیں، پھر وہ جانور بھی ہمارے استعمال میں آتے ہیں۔ تو یہ ساری بساط جو اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہوئی ہے، یہ میرے اور آپ کی لائف کو سسٹین کرنے کے لیے۔ اسی پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے۔ تو کیا فرمایا کہ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، اور زمین میں سے اس کا پانی نکالا، وَمَرْعَاهَا، اور اس کا چارہ نکالا، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور جہاں تک پہاڑوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ یہ لنگرز ہیں کہ کئی مقامات پر کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ ہم نے گاڑے مبادا زمین تمہیں لے کر ڈول جائے۔ یعنی جب ویل امبیلنسڈ ہوتا ہے تو آپ کی گاڑی ببلنگ کرتی ہے، آپ اس کو لے کے جاتے ہیں ویل ماسٹر کے پاس، وہ مشین پہ چڑھا کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ادھر ویٹ کچھ کم ہے، لہذا یہاں پر وہ اتنا ویٹ فکس کر کے پھر چلاتا ہے تو بیلنس ہو جاتی، کہتے لے جاؤ جی۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ نے جو چل رہی ہے نا، لیکن چلتی ہے، کتنے زلزلے آتے ہیں، وہ بھی آج زیادہ ہوئے ہیں۔ یعنی جب میں چھوٹا تھا تو مجھے نہیں یاد کہ ہر سال میں ایک دفعہ بھی زلزلہ آتا ہو۔ اب ایوری ناؤ اینڈ دین ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جھٹکے محسوس کیے گئے، فلاں ایسا ہوا، لیکن ہم یہ نوٹ نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا ہم نے اس کو الٹر کیا۔ یعنی جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ چنیوٹ سے جب نکلتے تھے سرگودا میاں والی کی طرف، تو ایک پہاڑی سلسلہ تھا جو دونوں طرف سڑک کے تھا۔ اب آپ جا کے دیکھیں وہ سب پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہاں سے ہم نے پتھر اٹھا کر اپنی سڑکوں اور اپنی بلڈنگ میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا بیلنس ڈسٹرب کر دیا۔ اب اگر جھٹکے آئیں زلزلے کے تو پھر اس پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تو پرفیکٹ نظام دیا تھا، لیکن ہم نے اس میں جو دخل اندازی کی ہے اس کی وجہ سے شاید ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری جو بساط اللہ نے بنائی ہے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے برتنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک رخ بدل گیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا، بڑا شور مچے گا، بڑی آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ صحیح کہتے ہیں نا کوشش کو، ما سعی کہ اس نے کیا جدوجہد کی، کیا کوشش کی، کیا بھاگ دوڑ کی، کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس دن ہر انسان کو یاد آ جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان
یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کس چیز کے لیے دوڑ دھوپ کی، کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، آج تو صرف الفاظ میں تعارف کروایا نا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا، اس کی سختی کا، اس کی آگ کا، اس کے شعلوں کا، اس کی گرمی کا، اس کی تنگی کا۔ اس دن کیا ہوگا؟ جہنم سامنے کھڑی ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم نکال کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اب آگے چلیے گا ذرا دل تھام کے، فَمَا مَن طَغَىٰ، بس جس کسی نے سرکشی کی ہوگی۔ اب سرکشی کے ثبوت کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ اب اس پیمانے سے ہم ناپے تو ہم سارے سرکش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عارضی ہے، آخرت مستقل ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ فاما من طغیٰ وآثر الحیات الدنیا، جس نے بغاوت کی، سرکشی کی روش اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی وہ بات کہ آخرت بہتر ہے اس کو نہیں مانتے۔ اگر ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے کہ آخرت بہتر ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بچے کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں انہیں؟ بیٹا یہ چند سال ہیں، محنت کر لو، پھر آرام کرنا، مزے کرنا۔ اسی طرح یہ عارضی زندگی ہے، اس کو عارضی سمجھو اور وہ مستقل زندگی جو ہے اس پر غور کرو۔ یعنی جو بچہ والدین کی اس بات کو سمجھ لیتا ہے یا استاد کی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ چند روز کی محنت ہے، پھر اگر میں ڈاکٹر بن گیا، اکاؤنٹنٹ بن گیا، انجینئر بن گیا تو پھر مزے ہوں گے۔ جو یہ بات نہیں سمجھتا وہ پھر ساری زندگی جوتیاں چٹکھارتا پھرتا ہے۔ یعنی ایک ہی گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، 3 جو ہیں وہ پڑھ لکھ کر پروفیشنل بن جاتے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر چلے جاتے ہیں، اور ایک بھائی جس کو یہ بات کلک نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ بھائیوں کا محتاج ہوتا ہے، ساری عمر جو ہے وہ اپنے سگے بھائیوں کے سامنے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی کا ابتدائی دور اگر محنت مشقت میں گزار دیا جائے اور تعلیم حاصل کی جائے یا کوئی بھی ہنر حاصل کیا جائے تو پھر آگے آرام ملتا ہے، وہ دنیا میں دھکے کھاتا ہے پھر۔ اب اسی کو آخرت پہ لے جائیں، فَمَا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، پس جس کسی نے بھی سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، مقدم رکھا، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے دور رکھے، ان میں شامل نہ فرمائے۔ آگے سنیے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بالکل اس کا الٹ۔ ہاں، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اسے ہر وقت یاد رہا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پیشی ہے میری۔ یعنی کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی شخص اگر ہیرا پھیری کرتا ہے، کب کرے گا؟ جب اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی پچھڑا نہیں، کیوں پتہ لگنا؟ تو کیا ہوگا؟ ٹینڈنسی ہوگی کہ میں ادھر سے کرپشن کر لوں، ادھر سے ایمبیزلمنٹ کر لوں، ادھر سے کوئی کمیشن کھا لوں، ادھر سے ایسا کر لوں۔ لیکن جس کو یہ اندازہ ہوگا کہ نہیں، ہمارے ادارے کا نظام بڑا ٹائٹ ہے اور میں پکڑا جاؤں گا، دل تو سب کا کرتا ہے، ضروریات سب کی ہوتی ہیں، کون جو ہے جس کو پیسہ نہیں چاہیے؟ لیکن ایک فیصلہ ہے نا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اگر یہ محسوس ہوگا کہ پکڑا جاؤں گا تو نہیں کرے گا، اور یوں ہی اس کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ کنہیں پوچھنا ہے، پکڑا نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ ٹینڈنسی ہوگی کہ وہ کرپشن کرے۔ تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو کھینچ لیا، روک لیا، یعنی اپنے نفس کو لگام دے دی۔ وہ جی نفسانی خواہشات جو آ رہی تھی، پیسے کی، ضروریات کی، ان کو لگام دے دی، روک لیا۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد جس کا میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ بڑا ڈر لگتا ہے مجھے اس مقام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور پورے قرآن مجید کے 30 پاروں میں سب سے فریکوینٹ جو خبر ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید کے ہر صفحے میں اس کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید پیش کرنے والے کون ہیں؟ اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطبہ دکھا دیں جس میں آخرت سے خبردار نہ کیا گیا ہو، جس میں آخرت سے ڈرایا نہ گیا ہو، جس میں تقویٰ کو حکم نہ دیا گیا ہو۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اچھا، اب آپ کسی سے جا کر کہتے ہیں بھائی قیامت آئے گی، بڑا نیچرل سا سوال وہ کرے گا، کب آئے گی؟ ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب اس کو سنیے گا، یعنی بندگی کس چیز کا نام ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ تم سے پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی۔ اب کفار نے پوچھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کا تقاضا جینوئن ہے کہ کب آئے گی، لیکن جواب کیا ملا؟ فیما انت من ذکرہا، تجھے اسے کیا سروکار ہے نا جی؟ بظاہر بڑی عجیب سی بات ہے کہ کفار نے پوچھا، آپ نے خبر دی قیامت آئے گی، آگے سے پوچھنے والے نے کہا کب آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آیا کہ ہاں واقعی میں بتاؤں ان کو کب آئے گی۔ اس پر بڑے روکھے انداز میں کہا جا رہا ہے فیما انت من ذکرہا، تمہیں سے کیا سروکار؟ الی ربک منتہاہا، اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو، تمہارے ربی کو معلوم ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں بھیجا ہے صرف یہ خبر دینے کے لیے کہ آخرت آئے گی، کب آئے گی؟ اٹس نان آف یور بزنس، ہو آر یو ٹو آسک دس کوسچن۔ لیکن اگر ہم پر ایسا ہو واقعہ کہ ہمیں ہمارا امپلائر یا ہمارا باس کہے کہ ہے کم کر 10 دے کے ہونا ہے، آگے سے وہ سوال لے کے آئے کہ جی کدوں ہونا ہے پوچھ رہے، اور آپ اب سے آگے سے ڈانٹ دیں کین وی اگنور کی نہیں، وہ شاید کہے گا لو جی پھر نوکری پھر، یعنی آپ ایک مجھے کام کہہ رہے ہیں اور پھر اگلا جو ہے وہ جینوئن کوشچن پوچھ رہا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تمہارا اس سے کیا سروکار۔ لیکن بندگی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ ٹھیک ہے جی 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 بالکل سوری، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے بندگی۔ تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا۔ اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈرتا ہو، وہی خشیت آ گیا، ڈر۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تم تو خبردار کرنے والے ہو اس کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا، جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام رہے یا اس کی صبح۔ 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی جو ہے جو اس دنیا میں انسان گزار کے جاتا ہے، قیامت کے دن جب آپ کھلے گی تو اس کی فیلنگ ہوگی کہ نہیں بس ایک پہر میں صرف دنیا میں رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں رہا۔ جبکہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اپنے چیک اپ کرواتا ہے انسان، میڈیکل چیک اپ کرواتا ہے، اپنی ریسورسز کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں پریشان ہونے والی ایڈی کوئی گل نہیں، میں آج جانا نہیں علی کترے،
لطیفہ سنا دوں آپ کو کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تو بیمار ہو گئیں، وہ ہسپتال لے گئے تو ہمارے وہ دوست نے اپنی بیوی سے کہا کہ امی طبیعت خراب ہو گئی ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا، تو معافی مانگ لے۔ تو ان کی والدہ کہتی ہے حلیمہ جانتی نہیں، لیکن وہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انسان جتنا مرضی یعنی چیک اپ کرواتا رہے اور سب ٹھیک کی خبر اس کو ملتی رہے ڈاکٹرز کی طرف سے، لیبارٹریز کی طرف سے، پھر بھی جب اللہ نے بلانا ہے تو پھر اس نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ تم کس حال میں ہو، جانا ہے کہ نہیں جانا تم نے، بلاوا آ جائے گا تو پھر نہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔